الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث فإني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز طلبہ اور معزز سامعین کرام، آج ہم اسم کی تقسیم بلحاظ جنس، یعنی جنس کے اعتبار سے اسم کی کون کون سی اقسام ہیں، آج ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، ایک کو ہم مذکر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم مؤنث کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مذکر کسے کہا جاتا ہے؟ تو مذکر جو ہے یہ مردوں کے لیے جو اسم آتا ہے، یعنی ایسا اسم یا ایسا نام جو کسی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو مذکر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بات ہے کہ اس میں علامت تانیث نہیں پائی جاتی، یعنی مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی۔ آپ اس کی مثال دیکھیں، طفل، ابن، بچے کو عربی میں طفل کہا جاتا ہے، ابن والد کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اسم ہے جن کے اندر علامت تانیث بھی نہیں پائی جاتی، اور یہ نام ہم یا الفاظ ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تو عورتوں کے لیے جو اسم آتا ہے مؤنث کہلاتا ہے، یعنی خواتین کے لیے جو اسم آتا ہے وہ مؤنث کہلاتا ہے، یا وہ اسم جس میں علامت تانیث موجود ہوتی ہے، یعنی ایسا اسم جو خواتین کے لیے آئے گا اور اس کے اندر مؤنث کی علامت پائی جائے گی تو اسے ہم مؤنث کہیں گے۔ اب مؤنث کی علامات کیا ہیں؟ یاد رکھیں کہ مؤنث کی 3 علامات ہیں، 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں جس کے ذریعے ہم ایک مؤنث کی پہچان کرتے ہیں، جن میں پہلی چیز یہ ہے کہ تا تانیث، گول تا، اور اسے تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ بعض عربی الفاظ کے آخر میں تا آتی ہے۔ تو جس اسم کے آخر میں گول تا آ رہی ہو، یا تائے مربوطہ آ رہی ہو، یا تائے تانیث آ رہی ہو، تو اس کو ہم مؤنث ہی کہیں گے۔ یعنی گول تا جس ورڈ کے جس اسم کے آخر میں آئے گی وہ اکثر مؤنث ہوگا۔ جیسے امرأتن، ایک عورت، اب اس کے امرأتن کے آخر میں دیکھیں تا آ رہی ہے، اور یہ بالکل گول تا ہے، اور امرأتن کے آخر میں آ رہی ہے، تو امرأتن مؤنث ہوگا۔
اسی طرح ظلمتن تاریکی کو کہا جاتا ہے، تو ظلمتن کے آخر پہ بھی تا آ رہی ہے تو اس کو بھی مؤنث کہا جائے گا کہ ظلمتن مؤنث ہے۔ اسی طرح بقرۃن گائے، اور بقرۃن کے آخر میں بھی گول تا آ رہی ہے تو اس کو مؤنث کہا جائے گا۔ تو جس لفظ کے یا جس اسم کے آخر میں گول تا آئے گی وہ مؤنث ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف مکسورہ یعنی کھڑی زبر اور یا دوسرا اس کی تعریف کی گئی کہ ایسا الف جو حمزے کے بغیر ہو، تو جس اسم کے آخر میں الف مکسورہ آ رہی ہو وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، جیسے بشرا، صغرا، عظما، حسنا، یعنی جس اسم کے آخر میں الف مکسورہ آ رہی ہو اسے مؤنث ہی سمجھا جائے گا، اسے مؤنث ہی پڑھا جائے گا، اسے مؤنث ہی کہا جائے گا۔ تو پہلی علامت ہوئی کہ تا تانیث آئے گی، اور دوسری یہ کہ الف مکسورہ یعنی کھڑی زبر اور یا آخر میں آتی ہے، جیسے بشرا ہے، صغرا ہے، عظما ہے، حسنا، ان کے آخر پہ آپ دیکھیں کہ کھڑی زبر اور یا آ رہی ہے۔ تیسری اسم کی جو علامت ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ یعنی حمزے والا الف آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے عربی الفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کے ایک طرف زبر آ رہی ہے اور دوسری طرف حمزہ آ رہا ہے اور درمیان میں مد آ رہی ہوتی ہے، تو جیسے بیضاء یعنی سفید کو بیضاء رنگ کو کہا جاتا ہے، اور حمراء سرخ رنگ کو کہا جاتا ہے، بیضاء سفید رنگ، حمراء سرخ رنگ۔ تو مؤنث کی تین علامتیں ہوئیں، یعنی ایک وہ جس میں تائے تانیث آئے گی، اور دوسری وہ جس میں الف مکسورہ آئے گا، اور تیسری وہ جس میں الف ممدودہ آئے گا۔ مؤنث کی اقسام یاد رکھیں، مؤنث کی تین اقسام ہیں۔ مؤنث حقیقی پہلی قسم ہے۔ مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، یعنی کوئی بھی نر اور مادے کا جو کانسیپٹ ہے، اگر کسی مادہ کے مقابلے میں نر موجود ہے تو وہ مؤنث حقیقی ہوگا، جیسے امرأتن عورت کو کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں رجل ہے یعنی مرد، ٹھیک ہے، اور امرؤن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خالتن خالہ کو کہا جاتا ہے، ماں سی کو کہا جاتا ہے، تو خالہ کا جو مذکر ہے اس کے مقابلے میں خالن یعنی ماموں ہے، اور اسی طرح امن ہے، ماں کو کہا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں ابن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مؤنث حقیقی وہ ہوگا کہ اگر کسی مؤنث کے مقابلے میں ایک نر یا مذکر موجود ہے تو اسے مؤنث حقیقی کہا جائے گا۔ دوسرا ہے مؤنث قیاسی یا مؤنث لفظی، اور مؤنث قیاسی یا مؤنث لفظی میں ہم نے جو تینوں علامتیں پڑھی ہیں، مؤنث ہونے کی جو تین علامتیں ہیں، وہ تینوں مؤنث قیاسی یا مؤنث لفظی کے اندر پائی جائیں گی۔ مؤنث قیاسی میں تا مربوطہ بھی ہوگی، الف مکسورہ بھی ہوگی، اور الف ممدودہ بھی ہوگی، یعنی جو الفاظ تا مربوطہ سے بنیں گے وہ مؤنث قیاسی یا لفظی کہلائیں گے، جو الف مکسورہ سے بنیں گے وہ بھی مؤنث قیاسی یا لفظی کہلائیں گے، اور جو الف ممدودہ سے بنیں گے وہ بھی مؤنث قیاسی یا لفظی کہلائیں گے۔ تو مؤنث قیاسی یا مؤنث لفظی ایک ہی چیز ہے، اور قیاس ظاہری بات ہے کہ اندازہ کرنے کو کہتے ہیں،
تو جس کے اندر یہ علامات تانیث پائی جائیں گی وہ مؤنث قیاسی ہوگا، اور اس کو مؤنث لفظی اس لیے کہا جاتا ہے کہ تانیث لفظوں سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی تانیث کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو مؤنث لفظی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو تانیث ہے وہ لفظوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب مؤنث کی ایک تیسری قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے مؤنث سماعی، یعنی بعض اسماء میں سماعی کہا جاتا ہے، سنی سنائی، سننے کو سماع کہا جاتا ہے۔ تو مؤنث سماعی جو سننے سے مؤنث بن گیا ہو، تو بعض اسماء میں علامات تانیث نہیں پائی جاتی لیکن انہیں مؤنث تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی ان میں کوئی علامت نہیں پائی جائے گی، ان کے اندر کوئی علامت تانیث یعنی جو ہم نے پڑھا تائے تانیث یا الف مکسورہ یا الف ممدودہ، ان میں سے کوئی علامت نہیں پائی جائے گی لیکن انہیں مؤنث تسلیم کیا جائے گا۔ اب اس میں وہ اسماء ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہیں، یعنی ایسے نام جو خواتین یا عورتوں کے لیے خاص ہیں اور ان کے آخر میں علامت تانیث نہ بھی ہو تو وہ مؤنث ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ امن ہے، امن، اور اسی طرح زینب ہے۔ اب ان کے آخر میں کوئی علامت تانیث نہیں پائی جاتی، کوئی مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی، لیکن یہ الفاظ بطور خود مؤنث کے اوپر دلالت کر رہے ہیں۔ امن ماں کو کہا جاتا ہے، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ ماں جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے۔ اور زینب ایک نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی خاتون کا نام ہے۔ اسی طرح دوسری اس میں یہ ہے کہ ملکوں، قبیلوں، ہواؤں، شراب اور دوزخ کے جو تمام نام ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، یعنی کسی ملک کا نام وہ مؤنث ہوگا، جیسے پاکستان، مصر، ٹھیک ہے۔ قبیلوں کے نام قریش، ٹھیک ہے، قبیلے کا نام ہے، تو قبیلوں کے نام۔ اسی طرح ہوا ہے سرسر، ٹھیک ہے، خرطوم، سفر، تو ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہے۔ اسی طرح شراب کا ذکر کیا جائے تو خمر، یعنی شراب جو ہے اس کی پھر آگے جو مختلف قسمیں ہیں، سفر ہے، تو وہ ساری مؤنث ہوں گی۔ اسی طرح دوزخ کے جو نام ہیں القاریہ، دوزخ کے جو نام ہیں جن میں جحیم ہے، جہنم ہے، تو اس طرح کے ان کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ دوزخ کے نام بھی مؤنث ہوں گے، چاہے وہ جحیم ہے چاہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ تو دوزخ کے جو نام ہیں وہ بھی سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ بدن کے تمام جفت اعضاء، یعنی ایسے اعضاء اکثر جو ہمارے بدن کے اعضاء ہیں وہ دو دو کی شکل میں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہاتھ دو کی شکل میں ہے، پاؤں دو کی شکل میں ہے، یہاں پہ اذن لکھا ہوا ہے، کان مراد ہے، عین آنکھیں مراد ہیں، تو یہ جفت تعداد میں اعضاء ہیں، یعنی ایسے اعضاء ہیں جن کی تعداد جفت ہے۔ اب یہ جتنے بھی اعضاء جفت ہوں گے، جوڑوں کی شکل میں ہوں گے، وہ مؤنث ہوتے ہیں، سوائے چند ایک کے، جیسے حاجب ہے، ابرو کو کہا جاتا ہے، خد ہے، رخسار کو کہا جاتا ہے، مرفق ہے، کونی کو کہا جاتا ہے، اور صدغن ہے، کن پٹی کو کہا جاتا ہے۔ ان کے سوا باقی جتنے بھی اعضاء
جوڑوں کی شکل میں ہیں یا جفت تعداد میں ہیں تو وہ مؤنث ہوگی۔ جو اعداد طاق ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو ایک ہے یا طاق کی تعداد میں ہیں تو وہ مذکر استعمال ہوں گے۔ مثلا راسن سر کو کہا جاتا ہے، انفن ناک کو کہا جاتا ہے، بطن پیٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے اعداد جو طاق ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ اور کئی دوسرے الفاظ جو عربی لغات میں مؤنث تسلیم کیے گئے ہیں، ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن میں سے چند ہم نے ذکر کر دیے ہیں جو عام لوگوں کو پتہ ہے اور معاشرے میں بولے جاتے ہیں، جیسے ارضن زمین ہے، اب یہ مؤنث ہے۔ ریحن ہوا کو کہا جاتا ہے، یہ مؤنث ہے۔ دارن گھر کو کہا جاتا ہے، یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سوقن بازار کو کہا جاتا ہے، شمسن سورج کو کہا جاتا ہے، نارن آگ کو کہا جاتا ہے، نفسن جان کو کہا جاتا ہے، حربن جنگ کو کہا جاتا ہے، قوسن قوس کو کہا جاتا ہے، ارنبن خرگوش کو کہا جاتا ہے، اور فاسن کلہاڑے کو کہا جاتا ہے، بئرن کنویں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ عربی کے اندر مؤنث تسلیم کیے گئے ہیں، یعنی ارض کا لفظ یہ عربی کے لحاظ سے مؤنث ہوگا۔ تو یہ جو جتنی عربی لغات ہیں، عربی ڈکشنریز ہیں، ان کے اندر المنجد ہے، لسان العرب ہے، اور زبیدی کی تاج العروس ہے، تو جتنی بھی عربی لغات ہیں ان کے اندر ان الفاظ کو مؤنث تسلیم کیا گیا ہے۔ اور بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے اسماء ہوتے ہیں جو مذکر کے طور پر بھی آتے ہیں اور مؤنث کی طور پر بھی آتے ہیں، یعنی ان کے اندر دونوں قسم کا کردار پایا جاتا ہے، کبھی وہ مؤنث ہوں گے اور کبھی وہ مذکر ہوں گے۔ جیسے حروف تہجی، جو عربی حروف تہجی ہے، الف با جیم دال وغیرہ، تو جتنے بھی حروف تہجی کے الفاظ ہیں یہ مؤنث ہیں۔ اور اسی طرح حروف جارہ ہیں جو 17 ہیں، با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام ہے، واو ہے، منزو ہے، مز ہے، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ تو یہ جو حروف جارہ ہیں یہ بھی اکثر مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ اب اسم جمع کو اگر آپ دیکھیں، اسم جمع کیا ہے؟ جو شکل و صورت کے لحاظ سے ایک واحد معلوم ہوتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے ہم فوج کا لفظ واحد استعمال کرتے ہیں، لیکن فوج تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں اور لشکروں پر جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی جب ہم فوج کا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ بہت بڑا لشکر، ٹھیک ہے، اسے اب لفظ فوج واحد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ جمع پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ ہیں جیسے شاجرن، حاجرن، تو ایک کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی ان میں سے اگر ایک کی تعداد میں ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے آخر میں تا کا اضافہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، جیسے شاجراتن، حاجراتن، ٹھیک ہے۔ اب یہ شاجراتن، حاجراتن ایک اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے اس میں جمع کی جو تعریف جو ہے وہ حاصل کی، وہ یہ ہے کہ شکل و صورت کے لحاظ سے اپنی بناوٹ کے اعتبار سے تو وہ ایک نظر آ رہے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے وہ جمع پر مشتمل ہے۔ تو اس میں جمع جو ہے جیسے رکبن ہے، عبیدن ہے، یہ جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ مؤنث ہے، لیکن ابلن، خیلن، غنمن، یعنی اگر آپ اونٹ کی بات کریں
ایبل اونٹ کو کہا جاتا ہے، اسی طرح خیل گھوڑے کو کہا جاتا ہے، غنم بکری کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ خلاف قاعدہ واجب التانیث ہے، یعنی قاعدے کے خلاف یا معمول سے ہٹ کر یہ واجب التانیث ہے، اور اس میں ان کی جو مؤنث ہے وہ لازم ہے۔ اسی طرح بشر ہے، سبیل ہے، طریق ہے، صراط ہے، لسان، فارس، عنق، روح، اقرب۔ تو بعض اسماء کے آخر میں تانیث کی علامت کے باوجود بھی مذکر سمجھے جاتے ہیں۔ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں تانیث یعنی مؤنث کی علامت ہوتی ہے، یعنی تا کی اگر بات کی جائے جو تا مربوطہ ہے، یا ہم نے اسے کہا کہ گول تا ہے، تو آخر میں گول تا آتی ہے، لیکن آخر میں گول تا آنے کے باوجود وہ لفظ مذکر ہی سمجھا جائے گا، جیسے حمدۃ، حمزہ، اب اس کے آخر میں علامت تانیث آ رہی ہے، تا آ رہی ہے، لیکن یہ لفظ اپنی جو علامت ہے اس کے باوجود یہ مذکر کہلائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اکثر مردوں کا نام جو ہے وہ حمزہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی اور چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سید الشہداء کا بھی لقب عطا کیا گیا، تو اب وہ مرد تھے لیکن ان کا نام جو ہے وہ حمزہ۔ خلیفتن، خلیفہ کو کہا جاتا ہے، جو ہمارا نائب ہوتا ہے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو خلیفہ بھی آپ دیکھیں کہ اپنی بناوٹ کی اعتبار سے مؤنث ہے، لیکن یہ لقب ہم مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ ان کے لیے جو لقب اختیار کیا گیا وہ خلیفہ کا لقب اختیار کیا گیا۔ اور اسی طرح طرفہ ابن عبد ایک شاعر کا نام ہے، تو طرفہ بھی یہ مطلب ہے کہ اس کے آخر میں علامت تانیث آ رہی ہے، لیکن یہ علامت تانیث کے باوجود مذکر سمجھا جائے گا۔ اور طلحہ جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ مردوں کا نام ہوتا ہے، آخر میں اس کے علامت تانیث آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ایسے اسماء بھی ہیں جن کے آخر میں علامت تانیث آتی ہے، لیکن وہ استعمال جو ہے وہ مذکر کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے ہمارا جو سبق ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے مذکر اور مؤنث کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ مذکر کسے کہا جائے گا اور مؤنث کسے کہا جائے گا۔ تو مذکر اور مؤنث میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر تو اس کے اندر علامات پائی جاتی ہیں کچھ تو وہ مؤنث سمجھا جائے گا، اور اگر اس کے اندر علامات نہیں پائی جاتی تو پھر وہ مذکر سمجھا جائے گا۔ اور اس کی مزید ہم نے مؤنث کی جو 3 اقسام ہیں وہ پڑھی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بعض جو ہے وہ مذکر ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر علامت تانیث بھی پائی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔